أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. یہ سورہ کہف کی بالکل ابتدائی آیات ہیں. گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کا آغاز فرمایا اپنی تعریف سے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے کامل بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل کتاب قرآن مقدس کو نازل فرمایا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کسی کی تعریف کی جاتی ہے دو بنیادوں پر. یا تو کسی کے کمال کی وجہ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے یا کسی کے ہم پر احسان ہونے کی وجہ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے. اور دیکھیے اللہ کی ذات کو کہ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کسی ذات میں کوئی کمال نہیں اور اللہ کی ذات سے بڑھ کر ہم پر کسی کا احسان بھی نہیں. لہذا تعریف ہوگی تو اللہ کی ہوگی. اللہ ہی تعریف کا مستحق ہے, سزاوار ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ہم پر احسانات ہیں اسے ہم شمار کرنا چاہیں اور دیکھنا چاہیں تو آدمی کی زبان سے اللہ کی تعریف نکل جاتی ہے. خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اے میرے منکروں, اے میری ذات کا انکار کرنے والوں, اپنی ذات میں غور کرو, تمہیں تمہارا رب سمجھ میں آ جائے گا, تمہیں تمہارا اللہ سمجھ میں آ جائے گا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب التفسیر کے اندر بہت بہترین دلیل پیش کی ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کھانے اور پینے کے لیے ایک راستہ بنایا, منہ. اس سے کھانا بھی جاتا ہے, پانی بھی جاتا ہے, لیکن نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو راستے بنائے. موٹی نجاست کے لیے راستہ الگ بنایا, لکوڈ پتلی نجاست کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ الگ بنایا. کیا وجہ تھی؟ اللہ چاہتے تو ایسا بھی تو کر سکتے تھے کہ جس طرح کھانے پینے کے لیے ایک مقام بنایا ہے تو اسی غذا کو نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ہی مقام بناتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے اگر اللہ تعالیٰ
موٹی نجاست اور پتلی نجاست کے نکلنے کے لیے ایک راستہ بناتے ہیں، تو موٹی نجاست کے نکلنے کی وجہ سے پتلی نجاست ہمیشہ انسان کے جسم سے نکلتی رہتی، انسان کبھی پاک نہ ہوتا۔ اللہ نے اسے پاک کرنے کے لیے دو راستے بنا دیے، ایک موٹی نجاست کا راستہ الگ، ایک پتلی نجاست کا راستہ الگ۔ آدمی اس میں غور کرے تو پتا چلے کہ اللہ کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے۔ حضرت سر سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، جو لقمہ تو منہ میں رکھتا ہے اس میں تو غور کر کہ ہم نے برتن سے لقمہ اٹھایا، یہ میرے اختیار میں ہے، اسے منہ میں ڈالا، یہ میرے اختیار میں ہے، اسے چبایا، یہ میرے اختیار میں ہے، لیکن جیسے یہ لقمہ نیچے اترنے لگا، اللہ نے آگے دو نلکیاں بنائی ہیں، ایک نلکی سانس کی ہے، ایک نلکی کھانے پینے کی ہے۔ وہاں تو میرا اختیار نہیں چلتا، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہاں کھانا پہنچتا ہے تو کھانا کھانے پینے کی نلکی سے اترتا ہے، کبھی کھانا اللہ تعالیٰ سانس کی نلکی میں نہیں جانے دیتے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانے کے لیے ایک آدھ دانہ اس کی سانس کی نلکی میں پہنچا دیتے ہیں۔ آدمی کو فوراً احساس ہو جاتا ہے، کھانسی آنے لگتی ہے، سانس گھٹنے لگتا ہے۔ اگر اللہ پورا لقمہ اسے اتار دے اس نلکی کے اندر، انسان کا کیا عالم ہوگا؟ یہ اللہ کے بندوں پر احسان ہے۔ اگر ہم ایسے اللہ کے احسانات کو شمار کرتے چلے جائیں تو پتہ چلے گا کہ سب سے بڑا احسان کائنات میں انسانوں پر، تمام مخلوقات پر اللہ کا ہے، لہذا ساری تعریف کا مستحق بھی اللہ ہوا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، ان اللہ تبارک و تعالی یحب المدح، کہ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے کہ میرے بندے میری تعریف کریں، لیکن بندوں کو یہ حکم دیا گیا، انسانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنی تعریف کے خواہاں مت بنو، تم یہ مت سوچو کہ کوئی میری تعریف کرے۔ یہ تو کاغذ کے دو پھول ہیں، جو آدمی ہمارے سامنے ہماری تعریف میں دو جملے بولتا ہے، یہ تو کاغذ کے دو پھول ہیں۔ میں کیوں ان دو پھولوں کی وجہ سے، ان دو لفظ کی وجہ سے اپنی ساری عبادتوں کو بیکار کر دوں؟ میں اپنی نمازوں کو، اپنی سجدوں کو، اپنی تلاوتوں کو، اپنی ساری نعمتوں کو ان تعریف کے پیچھے میں ضائع کر دوں؟ تو تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو شروع فرمایا تو سب سے پہلی جو سورت اتاری، اس میں جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے او فرشتوں دیکھو نا، حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں دیکھو نا، مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں دیکھو نا، اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری تعریفیں کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اسی لیے ساری تعریف کا مستحق بھی اللہ کی ذات ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میری تعریف کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، لیکن میری تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اگر تم پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کر قلم بنا دو، تم پوری دنیا کے جنگلات کے درختوں کو، چاہے وہ جنگل ایشیا کا ہو، چاہے وہ جنگل افریقہ کا ہو، چاہے وہ جنگل یورپ کا ہو، پوری دنیا کے جنگل کے درختوں کو کاٹ کر قلم بنا دو
اور سارے دریا کو سیاہی بنا دو اور میری تعریف لکھنا شروع کرو، یہ قلم ٹوٹ جائیں گے، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن میری تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اگر میں آپ کی تعریف کروں گا اس کے پیچھے اللہ ہے، میں ان کی تعریف کروں گا اس کے پیچھے اللہ ہے، میں ان کی تعریف کروں گا اس کے پیچھے اللہ ہے۔ ہم کسی کے ہنر کی تعریف کرتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے، کسی کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے، کسی کے کمال کی تعریف کرتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے۔ ہر چیز کی آپ تعریف کرو، دنیا کی کسی چیز کے پیچھے چلے جاؤ، آپ کو آخر میں اللہ کی ذات نظر آئے گی، اللہ کی تعریف نظر آئے گی۔ تو دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ کروڑوں انسان ہیں، اور کروڑوں انسان میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جوہر رکھا ہے۔ اگر آپ کسی کے جوہر کی تعریف کریں گے تو وہ اللہ کی تعریف ہے۔ اور پھر یہ تو انسانوں کی بات تھی، اور اگر آپ پرندوں میں آ جائیے، اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت پرندے بنائے ہیں، رنگ برنگی پرندے، کیسی ان کی خوبصورتی ہے۔ اگر آپ ان پرندوں کی تعریف کریں گے اس کے پیچھے بھی اللہ کی ذات ہے۔ اور روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے زمین پر بنائی ہے اس سے کئی زیادہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے سمندر میں بنائی ہے۔ اگر آپ سمندر کی مخلوق کی تعریف کرنے پر آ جائیں اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر یہ سمندر جو اللہ نے اس کے بہاؤ کو بہایا ہے، کتنا بڑے، دنیا میں کتنے سمندر ہیں اور کیسے کیسے سمندر ہیں۔ اور قرآن میں تو یہ ہے مرج البحرین یلتقیان، کہ دنیا میں دو سمندر ایسے ہیں کہ ایک الگ ہے ایک دوسرا الگ ہے، لیکن دونوں کے پانی کبھی ملتے نہیں ہیں، درمیان میں کوئی پارٹیشن نہیں ہے۔ اس کی موجیں آ کر یہاں رک جاتی ہیں، اس کی موجیں آ کر یہاں رک جاتی ہیں۔ یہ کون ذات ہے؟ کون یہ کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ اگر آپ اس کائنات پر غور کریں، اللہ نے کیسا خوبصورت آسمان بنایا جس کا ستون بھی نہیں ہے۔ اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگانے کے لیے اللہ نے ستاروں کا انتظام کیا، اللہ نے چاند کا انتظام کیا، اللہ نے سورج کا انتظام کیا۔ یہ زمین کو کتنی خوبصورت اللہ نے پھیلائی ہے۔ اگر آپ اس کی تعریف کریں گے تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر یہ تو دنیا کا معاملہ تھا، اگر آپ جنتوں کی اور عالم بالا کی تعریف کرنے جائیں، جنت کے متعلق، اس کی نعمتوں کے متعلق حدیثوں میں آتا ہے، حضور نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی آنکھوں نے اس کا نظارہ دیکھا نہیں، جس کا تذکرہ کسی کانوں نے سنا نہیں، اور جس کسی کے دل میں اس کے متعلق کوئی خیال گزرا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے نعمتوں کی تعریف کرنے جائیں گے اس کے پیچھے بھی اللہ ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ یہ دنیا کے سارے درختوں کے قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندر سیاہی بن کر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی ذات کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں ایسا؟ کہ اللہ کی ذات ہے ہی ایسی۔ قرآن کہتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے تھے اللہ الصمد کا، کہ اللہ البیری ذات ہے۔ پھر شاگردوں سے پوچھتے تھے کہ تم نے سوال نہیں کیا کہ میں نے ایسا ترجمہ کیوں کیا؟ پھر فرمانے لگے البیلی اس معشوق کو کہا جاتا ہے کہ عاشق تڑپتا رہے اور معشوق کہے کہ جب میرا دل چاہے گا میں تجھ سے بات کروں گا۔ اللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات البیلی ہے کہ تم سجدے کرتے کرتے تمہاری پیشانیاں رگڑ دو، تمہاری ناک رگڑ دو، میرا دل چاہے گا تب تمہارا سجدہ قبول کروں گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حضرت آدم سے لے کر
قیامت تک آنے والا آخری فرد اتقا قلب متقی دل لے کر بیٹھ جائے تب بھی میری خدائیت میں میری الوہیت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے. اور اگر ساری کائنات کے انسان میرے نافرمانی میرے جھٹلانے پر میرے کفر کے اوپر اتر جائیں تب بھی میری خدائیت میری الوہیت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اگر سجدہ کرتے ہو تو تمہارا فائدہ ہے, نہیں کرتے تو اس کا وبال تم پر آنے والا ہے. اسی لیے اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی تعریف کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں انا اعلمکم باللہ واتقاکم, کہ میں اللہ کو تم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اور میں تم سب میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اللہ کو پہچانتے تھے, اللہ کی معرفت حضور کو جتنی تھی, جو آدمی جس کی معرفت جتنی رکھتا ہے اس کی تعریف اتنی ہی کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا حال آپ احادیث میں پڑھیں گے, ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لمبے لمبے سجدے کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بعض مرتبہ میرے دل میں ایسا خیال آتا تھا, کسی نے پوچھا کیا خیال آتا تھا, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں ایسا خیال آتا تھا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے. تو میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ایسے گدگدی کر دیتی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیر ہلا دیتے تھے. مجھے پتا چل جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہے. حضور کے سجدے بڑے لمبے ہوا کرتے تھے, حضور کے رکوع بڑے لمبے ہوا کرتے تھے, حضور کا قیام بڑا لمبا ہوا کرتا تھا. اس میں کیا کرتے تھے؟ اللہ کی تعریف, اللہ کی حمد و ثنا. لیکن آخر میں حضور نے کیا کہا؟ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ میں بھی تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا, تو تیری تعریف خود کر سکتا ہے, تو ہے, میں کچھ تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز اپنی تعریف سے کیا ہے, الحمدللہ الذی, اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی تعریف پہلے نمبر پر, اور دوسرا حکم ہمیں یہ دیا ہے کہ تمہیں اپنی تعریف کا خواہاں نہیں بننا ہے. قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم, کہ اے لوگوں اپنی پاکی بیان مت کیا کرو, میں تو ایسا ہوں, میں تو ویسا ہوں, یہ مت کیا کرو. اللہ جانتا ہے کہ تم کتنے گنہگار ہو, کتنے پاکیزہ ہو, کہ تمہیں اپنی تعریف کرنے کا حق نہیں ہے. اگر تمہاری تعریف کوئی کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی تعریف ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا. یہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کا تعارف کروا رہے ہیں عبد, لفظ عبد کے ذریعے. سورہ بنی اسرائیل جہاں شروع ہوئی وہاں معراج کا تذکرہ تھا, وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا تعارف اسی لفظ سے کروایا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. محققین صوفیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام عبدیت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے. اللہ کو بندہ بن کر جو رہتا ہے وہ بہت پسند ہے, اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے, اللہ کو تواضع بہت پسند ہے, انکساری بہت پسند ہے, اللہ کو کبر نہیں پسند, اللہ کو بڑے بول نہیں پسند. اللہ خود کہتے ہیں حدیث قدسی میں الکبریاء ردائی, کہ تکبر کرنا, کبریائی میری چادر ہے, یہ میری ذات پر زیب دیتا ہے. تیری اللہ کہتا ہے انسان تیری حالت تو ایسی ہے کہ تیرے سر میں درد ہو جائے, تیرے پیٹ میں تکلیف ہو جائے, تیرا پیشاب بند ہو جائے, تو پریشان ہو جاتا ہے, تو پھر گھمنڈ کس چیز کا کرتا ہے, کبر کس چیز کا ہے؟ تیری حالت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. اور ہمارے اکابرین میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندل کی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان تو غور تو کر
کہ تو پیدا ہوا ہے ناپاک نطفے سے اور جس جگہ سے نکلا ہے وہ بھی تو ناپاک ہے، اور پوری زندگی تو اپنے پیٹ میں منو غلاظت ناپاکیاں لے کر گھومتا پھرتا ہے، اور مرنے کے بعد تیرے جسم کا کیا حال ہے، کیڑے مکوڑے کی غذا اللہ نے تجھے بنا دیا، تو گھمنڈ کس چیز پر کرتا ہے؟ اللہ کو عبدیت بہت پسند ہے، اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں شامل کرو، اے اللہ تو ہمیں مقام عبدیت نصیب فرما۔ پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ تعارف میں یہ لفظ لائے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ وہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، جس میں کجی نہیں ہے۔ اللہ نے ایک جو قرآن مقدس ہمارے سامنے جو اتارا ہے، اس کی عبارت، اس کے الفاظ بالکل سلے سے ہیں، فصاحت و بلاغت سے بھرے ہوئے الفاظ ہیں، اس کے معانی، اس کے مضامین، اس کے مفاہیم اللہ تعالیٰ نے بالکل افراط و تفریح سے پاک، اعتدال پسند کلام نازل فرمایا ہے۔ اس میں کوئی ایچ پیچ نہیں ہے، اس میں ہر زمانے کے ہر انسان کے لیے اللہ نے رہنمائی رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب انسانوں کو باتیں سمجھائی تو اللہ تعالیٰ کے باتوں کو سمجھانے کا ایک انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایگزامپل کے ذریعے باتوں کو سمجھاتے ہیں تاکہ ہر انسان قرآن کی بات کو سمجھ جائے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ قرآن کو اتنے آسانی سے سمجھاتے ہیں، اور دوسری طرف قرآن کے حقائق و دقائق بھی ہیں۔ ہر زمانے کے مفسرین، علماء، محققین قرآن میں غوطہ زنی کرتے ہیں، قرآن کے سمندر میں ڈوبتے ہیں اور اس میں سے مسائل نکالتے ہیں، ہر زمانے کے مسائل کا حل اسی میں سے نکالتے ہیں۔ یہ اللہ نے عجیب کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اس کے مضامین میں، اس کی بات چیت میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ قیماً، یہ بالکل سیدھی کتاب ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے جو انسان کو صراط مستقیم پر چلا دیتی ہے۔ اور قیم کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ کتاب محافظ ہے، نگران ہے، یعنی اگلی آسمانی جتنی کتابیں اتری ہیں ان کتابوں کی محافظ ہے، ان کتابوں کی نگران ہے کہ ان کتابوں میں اللہ نے جو باتیں اتاری، اگر وہ باتیں ان کتابوں میں آج موجود ہیں تو وہ یہ قرآن ان باتوں کو تسلیم کرتا ہے، ان کو سچا بتاتا ہے، اور جو باتیں ان کے مذہب کے لوگوں نے، ان کے علماء نے اس میں داخل کر دی، بدل دی، قرآن ان کو جھٹلاتا ہے۔ تو قرآن کے مضامین بالکل صاف ستھرے ہیں، بے غبار ہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ محمد قرآن اپنی طرف سے گھڑ کر لاتے ہیں، بنا کر لاتے ہیں۔ اللہ نے مشرکین کو چیلنج دیا کہ چلو اگر یہ محمد بنا کر لاتے ہیں تو اس جیسا ایک قرآن بنا کر لیا۔ نہیں لائے، ان سے نہیں ہو پایا۔ پھر اللہ نے دوسرا چیلنج دیا، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، ایک قرآن تم سے نہیں بن پا رہا ہے تو اس کے جیسی 10 صورتیں بنا کر لیا۔ اور کیسی 10 صورتیں؟ وہ تمہیں اختیار ہے، چھوٹی لاؤ، بڑی لاؤ۔ ان سے یہ بھی نہیں ہو پایا، اللہ نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، کہ اس کے جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سورہ بقرہ جیسی لمبی چوڑی صورت لے کر آؤ، والعصر چھوٹی صورت ہے اس کے جیسی لے آؤ، یہ بھی نہیں بنا کر لا پائے۔ اللہ نے کہا فَأْتُوا بِآیَةٍ مِثْلِهِ، کہ ایک آیت تو لے کر آ جاؤ اس کے جیسی۔ ان سے یہ بھی نہیں ہو پایا۔ آج 1445 سال گزر گئے، کوئی قرآن کے اس چیلنج کو پورا نہیں کر پایا، اور خدا کی قسم قیامت تک کوئی پورا نہیں کر سکے گا۔ اور یہ تو قرآن کے مضامین کی باتیں، اس کی آیتوں کی باتیں، یہاں تک کہ قرآن کے زبر زیر پیش میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ قادیانیوں نے ایک قرآن چھپوایا، آج سے کچھ سال پہلے کی بات، ایک واقعہ لکھا ہے۔ انہوں نے قرآن میں ایک مقام پر من بعد اسمہ احمد، یہ حضور کا متعلق آیا ہے کہ پیغمبر جو آئیں گے ان کا نام محمد کے ساتھ احمد بھی ہوگا، وہاں قادیانیوں لکھوا دیا من بعد اسمہ غلام احمد۔ ایک چھوٹا بچہ 10 سال کا
مدرسے میں وہ قرآن پڑھ رہا ہے، جب وہ اس آیت پر پہنچا اپنے استاذ کو دکھا رہا ہے کہ استاد جی یہ آیت کے اندر یہ الفاظ غلام زادہ کا ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ قرآن کی حفاظت کا اندازہ لگائی۔ 10 سال کا بچہ اس قرآن مجید کی غلطی نکال رہا ہے کہ اس کی زبر زیر پیش میں کوئی تبدیل ہی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ یہ کتاب ٹیڑھا پن سے پاک ہے، شکوک و شبہات سے پاک ہے، قیماً بالکل سیدھی کتاب ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے نزول کے مقاصد کو بیان کر رہے ہیں۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، اللہ نے یہ قرآن اتارا اس لیے تاکہ ڈرائے اللہ کے سخت عذاب سے جو اللہ کی طرف سے اترنے والا ہے۔ کن لوگوں کو ڈرائے؟ جو اللہ کی بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، جو اللہ کی بے ایمانی پر اترے ہوئے ہیں، جو اللہ کی بے وفائی پر اترے ہوئے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ کفر کی موٹی تعریف یہ ہے کہ جس کا کھاؤ اس کا نہ گاؤ، جس کا کھاؤ اس کا نہ بولو، یہ کفر ہے، اور جس کا کھاؤ اس کا گاؤ یہ ایمان ہے۔ ہم کھاتے ہیں اللہ کا تو اللہ کے گن گائیں گے، یہ ایمان ہے، اور جس کا کھاؤ غیر اللہ کا گاؤ یہ کفر ہے۔ یہ قرآن کا نزول کا پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ یہ قرآن ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ کون سے ایمان والے ہیں؟ جو اللہ کی توحید کے قائل ہیں، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں۔ یہ اللہ کی توحید پر، وحدانیت پر جمنا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ زندگی میں ایسے بہت مرحلے آتے ہیں جہاں آدمی کے پیر لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ توحید پر باقی رہنا یہ آسان چیز نہیں ہے۔ انہی کو بشارت دی جا رہی ہے یعملون الصالحات، کہ وہ مومنین جو اعمال صالحہ کر رہے ہیں، اچھے اچھے کام کر رہے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بڑی بہترین مثال سمجھایا ہے کہ چابی ہوتی، چابی جس سے تالا کھلتا ہے، اگر چابی کے دانتے ہوتے ہیں، اگر وہ دانتے نہ ہو، صرف لوہا ہو اور تالے میں داخل کیا جائے، اس سے کبھی تالا نہیں کھلے گا۔ یہ ایمان جنت میں داخل ہونے کی چابی ہے۔ جب تک اعمال صالحہ کے دانتے نہیں ہوں گے وہاں تک یہ جنت کا تالا بھی نہیں کھلے گا۔ اسی لیے ضروری یہ ہے کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ اتنا ضروری ہے کہ اول پہلے میں نجات اسی پر اللہ نے رکھی ہے۔ ورنہ تو آپ جانتے ہیں کہ حدیثوں میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے، لیکن اعمال صالحہ نہ ہو تو پھر یا تو اللہ اپنا فضل فرما کر اس کے گناہوں کو معاف کر دے، یا دوسرے نمبر پہ یہ ہوگا یا تو اللہ اس کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل کر دے۔ لیکن جنت میں اول محلے میں داخل ہونا ہو تو اعمال صالحہ ضروری ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے مومنین کے لیے بہترین اجر ہے، یعنی ان کے لیے جنت ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھو آج دنیا میں ہم اپنے مکانوں میں رہتے ہیں، اگر ہمارا مکان کرائے کا ہے کبھی نہ کبھی ہمارا مالک کے مکان ہم کو نکال دے گا، یا اگر ہمارا مکان ذاتی ہے لیکن موت کے بعد تو ہماری اولاد بھی ہمیں اپنے گھر سے اٹھا کر قبرستان چھوڑائے گی۔ تو دنیا کی نعمتوں میں تو ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کی نعمتوں کو، دنیا کی نعمتوں کو استعمال کر لو، اس لیے کہ دنیا کی نعمتیں بھی ختم ہونے والی ہیں اور اس کو استعمال کرنے والے بھی ختم ہونے والے ہیں۔ اور آخرت کا مسئلہ کیا ہے؟ آخرت کا مسئلہ یہ ہے کہ آخرت میں جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں باقی رہنے والی ہیں، اور جو اس کو استعمال کرے گا وہ بھی باقی رہے گا، وہاں تو موت کا نام و نشان نہیں ہے۔ اسی لیے جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان داخل ہو جائے گا تو کبھی نہیں نکل سکتا۔ ہمارے بزرگان دین میں سے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
اللہ سے مناجات بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی. آپ اندازہ لگائیے، حکیم علومت تھانوی رحمت اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ ان کے خلفاء میں سے ہیں. حاجی صاحب کوئی باضابطہ رسمی طور پر عالم نہیں تھے، اللہ نے علم لدنی سے نوازا تھا. بڑے بڑے علماء ہمارے دیوبند کے اکابرین ان کے سامنے زانو تلمس طے کرتے تھے. اتنے بڑے آدمی وہ اللہ سے یہ درخواست کرتے تھے، اے اللہ تو مجھے ایمان پر میرا خاتمہ فرما دے. نمبر 2، تو اپنے فضل سے مجھے جنت دے دے. اور میں جنت کا حقدار تو ہوں نہیں، لیکن تجھے میں درخواست یہ کرتا ہوں تیری ذات عالی سے کہ مجھے جنت میں اتنی جگہ مل جائے کہ تیری ذات عالی کے سامنے ایک مصلی بچھا کر میں نماز پڑھوں کہ میں دنیا میں بن دے کے تجھے سجدہ کرتا تھا، میں جنت میں تیری ذات عالی کو دے کر سجدہ کرتا رہا ہوں. یہ ہمارا اکابرین کا عاشقانہ ذوق تھا. تو یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن نازل اس لیے ہوا ہے کہ وہ اہل ایمان کو بشارت سنائے. جو نیک اعمال کرتے ہیں کیا بشارت سنائے کہ ان کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے کہ جس میں داخل ہونے کے بعد نکلنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کے اعمال کرنے کے توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.